اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں وقت کا حوالہ نہ ہو، وقت کی بات نہ ہو۔ کیوں کرتا ہے اللہ ایسا؟ ہمارے لیے، ہمیں یہ پتا ہو کہ رب العزت نے اس کی اہمیت کتنی ہم پہ اجاگر کی ہے، کتنا اس پہ ایمفیسائز کیا ہے، ہمیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں نا بڑھاپا دیکھ کر رویا، کہ خیال آئے کہ میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی، بہترین جوانی، بہترین انرجی، بہترین ٹیلنٹ سب کچھ ضائع کر دیا، اور میں تو ایسی مصروفیات میں رہا کہ جن سے نہ کوئی فائدہ ہوتا تھا، نہ کوئی حصول تھا، نہ مجھے فائدہ تھا، نہ میرے گھر والوں کو فائدہ تھا، نہ میرے ملک و شہر کو فائدہ تھا، نہ میری امت کو فائدہ تھا، نہ یہاں کا فائدہ تھا، نہ عاقبت کا فائدہ تھا۔ یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ دنیا کو حسین بنا سکتے ہیں اور عاقبت کو بھی حسین بنا سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر آپ وقت کو استعمال نہیں کر رہے تو آپ کی دنیا بھی حسین نہیں ہو سکتی اور آخرت بھی حسین نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں کو حسنتم بنانے کے لیے وقت کا بہترین برمحل استعمال ضروری ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ خود سوچئے، ایسے ایسے اللہ کے بڑے بزرگیدہ لوگ گزرے ہیں کہ 250 کتاب انہوں نے لکھ دی اور 33 سال عمر پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کا بہترین استعمال کرتے ہوئے 23 سال میں پورے خطہ عرب میں انقلاب لے آئے، اور وہ انقلاب اتنا آگے بڑھا کہ دنیا میں جہاں آج انسان موجود ہے وہاں اسلام ضرور موجود ہے۔ یہ وقت کا بہترین استعمال کرنے کے گر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے، اور پراپرلی زندگی کے ایک ایک لمحے کو یوٹیلائز کیا۔ تو ہمیں اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ جس طرح آپ کو یہ روشنی پرووائڈ کر رہا ہے، یہ دے رہا ہے، اس کو دیکھ کر اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی عمر کو پہنچا دیا۔ شکر یہ ہے کہ جو لمحات آپ کو زندگی میں میسر آ گئے ہیں اس کا بہترین استعمال آپ کر کے دکھائیں۔ میں ابھی چند یوم پیشتر بھی ایک بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں کا روز ریفرنس دیتے ہیں، چلنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، عبادات میں، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ جو پرفیکشن سے آپ نے اس یونیورس میں کام کیا اس سنت کو ریفر نہیں کرتے۔ کتنی پرفیکشن سے آپ نے جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا تھا اس کو انجام دیا، اور ٹائم کی بہترین سلیکشن کے ساتھ، یوٹیلائزیشن کے ساتھ، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب کائنات میں آیا ہو۔ آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہو گزرے، کسی کی اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے، اور نوح علیہ السلام 900 سال رہے، اور پیغمبر کو 700 سال، کوئی 600 سال، کوئی 400 سال، کوئی 200 سال، اللہ نے لمبا وقفہ دیا ان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 63 سال دنیا میں ظاہرہ زندگی عطا فرمائی، جس میں سے نبوت کے 23 سال، یعنی کہ جو ایکٹ کرنے کے زمانے میں جب آپ کی نبوت کی اناؤنسمنٹ ہے وہ 23 سال کا عرصہ ہے۔ نبی تو آپ تب بھی تھے جب آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ عرصہ 23 سال کا، جب کمیونیکیشن مین نہیں تھے، رسول رسائل نہیں تھے، ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، ٹیلی فون موبائل نہیں تھے، لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا، ان سے ملنا، سب کچھ یا گدھے پہ یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ یا پیدل ہی جانا ہوتا تھا۔ اس کو مد نظر کے دیکھیں تو 23 سال تو کچھ بھی عرصہ نہیں ہے، مگر مینج کیا ٹائم کو، ایک لمحے کو فالتو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے بھی آپ کے ٹائم کو مینجمنٹ آپ کو سکھائی ہے،
کیا ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی، اس کو اہمیت ہی نہیں دی. ہم تو بوجھ سمجھتے ہیں کہ اداروں میں بھی چلے جائیں کہ وہاں سے جلدی بھاگ جائیں تو بہتر ہے، گپے شپے ماریں، کوئی ٹی وی دیکھیں، ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پیئیں. وقت کو ضائع کرنے کے ہم خوگر ہو گئے، عادی ہو گئے. تو ہمیں اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا وقت ہے اور آپ کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ خود دیکھیے، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں نے 6 دن میں، اب ٹائم آ گیا، دن 6 days، 6 دن میں سامان دنیا کو مرتب کیا اور 7ویں دن اپنے عرش کو بلند ہوا. نمبر آف ڈیز، سارا فنکشن پورا کرنے کے لیے. تو ڈیز کیا ہے؟ ٹائم ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دن 1000 سال کا ہو، 1000 دنوں کا ایک دن ہو، یہ اللہ کے معاملے ہیں. مگر اللہ نے ٹائم دیا ہے کہ میں نے 6 دن میں یہ کائنات مکمل کی اور 7ویں دن عرش کو بلند ہوا. دنیا کی جتنی اچھی فرمیں ہیں، جتنے اچھے ادارے ہیں، کیا کام میچور کرنے کے لیے وقت کا تعین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ بھئی آپ کو اماؤنٹ تب ملے گی، اس جگہ کی جو کام کیا ہے پیمنٹ تب ملے گی کہ فلاں تاریخ تک آپ کام میچور کر دیں گے. اگر وہ کام میچور نہ ہو تو یا جرمانہ ہوتا ہے یا ان کا کام ختم کر دیا جاتا ہے. تو اللہ نے یہ آپ کو سکھا دیا کہ اگر تمہیں کام کرنا ہے تو مقررہ وقت میں ختم کرنا ہوگا. ہمارے ہاں پروجیکٹ بنتے ہیں، سڑک ہی بن رہی ہے، پتہ لگتا ہے کہ اتنی ڈیلے ہوتی چلی گئی کہ وہ 6 گنا قیمت میں بنی. اس کی قیمت 6 گنا ہو جاتی ہے ایک سڑک کی، وقت ضائع کرنے کی وجہ سے. یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی سزا ہے. یہ سزا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ تم وقت ضائع کر رہے ہو، میں تمہارے سرمایہ کو ضائع کر دوں گا، تمہیں ضائع کر دوں گا، تمہاری پوزیشن کو ضائع کر دوں گا. اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. پھر دیکھیں پروردگار عالم کو، اللہ کہتا ہے کہ میں ان میں فیصلہ کر دیتا، لوگوں میں جن میں ان چیزوں لوگوں کا اختلاف ہے، مگر میں قیامت کا وقت مقرر کر چکا ہوں، اس وقت ان میں فیصلہ کر دیا جائے گا. تو آخری دن بھی اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے پہلے دن سے. آخری دن بھی پہلے دن سے مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنا ٹریول کرنا ہے انسان نے، اتنے 1000 سال یہ دنیا میں رہے گا، اتنے 1000 سال انسانیت زندہ رہے گی، اور اس کے بعد میں ان کو سب کو اس سے ختم کر دوں گا، فنا کر ڈالوں گا. اللہ نے فنا کا دن تک مقرر کر دیا. سوچنے کی بات ہے کہ ٹائمنگ کتنی ایکوریٹ ہے پروردگار عالم کے ہاں. ہمارے ہاں دکانوں پہ بوڑھے کام کرتے ہیں، مرنے تک دکان ہی پہ رہتے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہوتی. پوری دنیا میں اپنا پرسنل بزنس کرنے والے کی بھی ریٹائرمنٹ ایج ہے، اس کو اس کے مطابق پینشن تک گرانٹ کی جاتی ہے. کیونکہ ایک کام کرنے کی اہلیت ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑی چیز اس کی عمر ہوتی ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے. ساری عمر آدمی ایک جیسی اہلیتوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اس لیے تمام اچھے ادارے ریٹائرمنٹ کی عمر رکھتے ہیں. تو سرکاری اداروں میں تو ہے، مگر پرائیویٹ ادارے اور ذاتی بزنس میں عمر کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا. پھر وہ اتنے کمزور عمر میں ہوتے ہیں کہ روز غلطیاں کرتے ہیں اور پریشان بھی رہتے ہیں. کیوں؟ کہ وقت کا خیال نہیں رکھ رہے. ہر امت کی اجل کا وقت مقرر کر رکھا ہے. ہر امت سے مراد یہاں صرف انسان نہیں ہے، تمام چرند پرند درندے حشرات الارض، تمام چیزیں امت میں آتی ہیں. پرندے بھی ایک امت ہیں. ہر ایک کی موت کا اجل کا وقت اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے. یہ ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ کا سسٹم ہے. اللہ اس لیے یہ سارا کرتا ہے
کہ آپ لوگوں کو قدر و منزلت کا پتہ ہو وقت کی، اور اس کا بہترین استعمال جلد سے جلد سیکھیں اور بہترین استعمال کریں، تاکہ آپ کا معاشرہ فلاحی بنے۔ آپ پراپر طریقے سے اس سے جوہر لینا شروع کریں، وقت سے اس کو پراپرلی ایک پاور سمجھتے ہوئے، ایک انسٹرومنٹ سمجھتے ہوئے استعمال کریں، اس کو پراپرلی استعمال یوٹیلائز کریں، اس سے انرجیز جنریٹ کریں۔ ہم لوگوں کے ہاں کوئی ٹائم میچور نہیں ہے، کسی کام کے لیے بھی مقرر ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، کبھی غور کیجئے، کیا سورج نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ اس کے روٹین میں تبدیلی آتی ہے، وہ وقت جیسے جیسے اس کا سفر ہوتا ہے آپ کا ٹائم بدلتا جاتا ہے، مگر اس کی رفتار وہی ہے، صدیوں سے وہی ہے، ہزاروں سال، اربوں سال سے وہی ہے۔ کیا چاند نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا دن غروب ہونے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ ٹائم مقرر نہیں ہے ان چیزوں کا جو اللہ نے بنائی ہے اپنے سسٹم میں؟ کیا پیدائش کا وقت مقرر نہیں ہے؟ اس کی ٹائمنگ دی ہوئی ہے اللہ نے۔ کوئی حادثاتی طور پہ کبھی کوئی بات ہو جائے تو الگ ہے، مگر وقت مقرر ہے۔ جیسے اجل کا وقت مقرر ہے، ایسی پیدائش کا وقت مقرر ہے۔ اللہ کے ہاں ہر کام کی ٹائمنگ ہے، بھرپور اور پوری، آپ سب کو معلوم ہے۔ اس پہ ذمہ داروں کو ہم سے زیادہ معلوم ہے، جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، جو زمینوں کو ہل جوتنے والے ہیں۔ مالیوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ اتنے دن میں پھول باہر آ جائے گا، اتنے دن میں مرجھا جائے گا، اس کا پودا اتنے دن میں سوکھ جائے گا، یہ اس موسم کا پھول ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کا وقت مقرر نہیں ہے؟ اور اللہ نے اس کے ٹائم کو پوری طرح مینج نہیں کیا ہوا۔ کیا جتنے جانور ہیں، اڑنے والے پرندے، چرند، درندے، حشرات الارض، پانی کے جانور، ان کی ایج مقرر نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، ایک سائمن مچھلی ہوتی ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک خاص پانی کی طرف ٹریول کرتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اپنے انڈے دیتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے۔ دنیا بھر کے گوشت کھانے والے پرندے اور ریچھ وغیرہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس کی موت کا وقت ہے، اب ہمیں خوب کھانے کو مچھلی ملے گی۔ مطلب کس طرح ٹائمنگ ہے پروردگار عالم نے جو ترتیب دی ہوئی ہے، مقرر کی ہوئی ہے، ہم لوگوں نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں اسلام کی کیا حسن باتیں ہیں، کمال کی بات ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا بھی آپ کو وقت دیا ہوا ہے کہ 2 سال پلانا ہے، مقرر کر دیا ٹائم اللہ نے۔ جو خواتین، جو مائیں بچے کو دودھ نہیں پلاتی، جو اس کا رائٹ ہے اس کو نہیں دیتی، وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، مختلف قباحتوں میں پڑ جاتی ہیں، بچے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کا ٹائم مقرر کر دیا، اس سے پہلے آپ اس کو اس کا دودھ نہیں چھڑا سکتے۔ اگر کبھی آپ کو ایسی ضرورت پڑ جائے اور دودھ چھڑانا ہو تو میاں بیوی کو کنورسیشن کا حکم دیا کہ باہمی مشاورت سے تم اس کا کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی پریشانی آ گئی تو دودھ چھڑاؤ، یعنی کہ دودھ پلانے تک کا وقت مقرر کیا۔ انسان کے بچے کا اس کے پیٹ میں رہنے کا بھی وقت مقرر کیا۔ کبھی حادثاتی طور پہ کوئی بات ہو جائے پہلے یا بات کی تو وہ ریئر بات ہے، سسٹم میں نہیں ہے، وہ سسٹم میں ٹائمنگ ہے، اس کی مکمل ٹائمنگ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ ہوتا ہے، بعض اوقات طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو عدت کے بھی اوقات مقرر فرما دیے، وہاں بھی وقت کا تعین کیا پروردگار عالم نے کہ آپ ایگریمنٹ توڑ رہے ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اثرات سے کیسے بچنا ہے، جسمانی طور پہ اثرات کیا ہوں گے، اس سے کیسے بچنا ہے۔ تو عدت کے بھی اوقات مقرر کر دیے، دن مقرر کر دیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو
کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے. ہر جگہ آپ کو رب العزت ٹائم کی اہمیت، اس کے استعمال کا ڈھنگ بتا رہا ہے.